حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا مرید ہے، آپ سے ملاقات ہوئی ایک بزرگ حضرت یعقوب الحلبی، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں جب کسی کو مرید کرتا ہوں، کسی کو مرید کر لیتا ہوں، تو اگر وہ کوئی گناہ کر لے، اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی وعدہ خلافی سرزد ہو جائے، میں اسے دوبارہ اپنے سلسلے میں داخل نہیں کرتا۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید اگر گناہ کر لے، میں اس وقت تک اس کی موت کو ٹلنے کی دعا کرتا ہوں جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور خود فرمایا کہ میں نے دروغہ جہنم سے مل کر رجسٹر دیکھا ہے جہنمیوں کا کہ اس میں میرے کسی مرید کا نام تو نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں نا، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت موضوع اور من گھڑت روایات کی تحقیق کے نام پر صحیح ملفوظات اور صحیح کرامتوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ چند دن کے نابالغ محقق حضور غوث الاعظم کے اقوال پر، ان کے ملفوظات پر ٹکا ٹپڑی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ مجمع متحمل نہیں ہے، میں اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن عرض یہ کروں کہ آپ کو جو بات بزرگوں کی اسناد کے ساتھ بتائی جائے اس پر اعتبار اور یقین قائم رکھیں۔ موضوع اور من گھڑت روایات جو بیان کرتا ہے، کرامات بیان کرتا ہے، اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اور جو اپنی تحقیق کے نام پر حضور غوث الاعظم کی سچی کرامتوں کا انکار کرے، سچے اقوال کا انکار کرے، اس کو بھی رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، پرسش ہونی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تحقیق کے نام پر تم نے یہ کیا کیا۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس پر چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے جاتے ہیں موبائل پر اور نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ مسلمان، سنی مسلمان، یہ وہ ہیں جو غوث اعظم کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ احمد رضا کے ماننے والے، یہ بریلوی مسلک کو فالو کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب پیر پرست لوگ ہیں۔ یہ ٹیگ سنیوں پر لگایا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ اس بات پر غور کرنا کہ جن کرامتوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں وہ قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں، اس پر کوئی حجت شرعیہ ہے یا نہیں، کرامت ایکسس کرتی ہے اسلام کے اندر یا نہیں کرتی۔ جو کرامت کا انکار کرے اس سے چاہیے کہ وہ سورہ نمل نہ پڑھے، جو کرامت کا انکار کرے اس سے محراب مریم کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، جو کرامت کا انکار کرے اس سے حضرت آصف بن برقیہ کا نام نہیں لینا چاہیے، جو کرامت کا انکار کرے اسے سورہ یاسین نہیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ یاسین کے اندر مردوں کے زندہ کرنے کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گمائشتے ہیں، ان کے جو امت کے نمائندے ہیں وہ ولی ہیں، انہوں نے مردے زندہ کیے، یہ واقعہ کس میں موجود ہے بتائیے؟ سورہ یاسین شریف۔ لیکن مردوں کے زندہ ہونے پر اعتراض شروع سے ہوتا چلا آیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے کہ مردے زندہ کیسے ہوں گے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم سب مردہ تھے، تم اموات فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں ماریں گے، اور فرمایا پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، زندگی دیں گے، اٹھائیں گے۔ تو مردہ زندہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے اس امت کے اندر زیادہ ہے، دکھائی دیتا ہے ولیوں سے، کیونکہ یہ آخری امت ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عقیدہ جو پرانا چلا آ رہا ہے کہ مردے زندہ نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ اختیار دیا کہ اے میرے بندے، اے میرے ولیوں، تم مردے کر کے دکھاؤ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جب قادر کا بندہ عبد القادر مردے زندہ کر سکتا ہے تو قادر کیوں نہیں مردہ زندہ کر۔ اس لیے فرمایا بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ تو جو کرامتوں کا انکار کرتا ہے وہ علم سے، فرمایا اعلی حضرت نے، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا، اور الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، ہزار تابعی سے تو فضول تر، یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث۔ تو کرامتوں کا انکار مت کیجیے، اور کرامتوں کو سمجھیے کہ یہ جو کرامتیں ہیں دین کے اندر، دیکھو بارش ہوتی ہے آپ کے یہاں یا نہیں ہوتی ہے نا، بارش میں کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے، پانی، وہی پانی اگر تالاب میں آئے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تالاب۔ وہی پانی اگر دریا میں آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دریا۔ وہی اگر کنویں میں آئے اس کو کیا کہا جائے گا؟ کنواں۔ لیکن کنویں کی اصل بھی پانی ہے، دریا کی اصل بھی پانی ہے، سمندر کی اصل بھی کیا ہے؟ پانی ہے، اور یہ سب پانی ہے، لیکن ان کے نام الگ الگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کے نام الگ الگ ہیں؟ کا نام اس لیے الگ الگ ہے کیونکہ شکلیں بدل رہی ہیں تو نام بدل رہا ہے۔ اس طرح ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ ہی مردے زندہ کرتا
کرتا ہے, اللہ ہی بیماروں کو شفا دیتا ہے, اللہ ہی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں, اللہ ہی سورج کو پلٹاتا ہے, لیکن وہی کام کسی نبی کے ہاتھ سے ہو اسے معجزہ کہا جائے گا, وہی کسی ولی کے ہاتھ سے اسے کرامت کہا جائے گا, وہی کسی مومن صادق کے ہاتھ سے ہو اسے معونت کہا جائے گا. شکلیں بدلتی ہیں تو نام بدلتے ہیں. اب کوئی کہے کہ دریا کیوں کہہ رہے ہو, یہ تو پانی ہے, اس سے کہو تم جاہل ہو, تمہیں عرف کا علم نہیں ہے. اگر معلوم ہوتا تو تم دریا کے نام کا انکار نہ کرتے. اصل ہمیں بھی معلوم ہے, لیکن چونکہ شکلیں بدلی ہیں اس لیے نام بھی بدلے گا. تو اس طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامتوں کا اب انکار کیا جا رہا ہے. حضور غوث الاعظم وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حضور غریب نواز رقم دراز ہیں, جن کی بارگاہ میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی, حضرت عارف جامی, کتنا بڑا نام ہے. جتنے مولانا لوگ آتے ہیں ہم سب شرح جامی پڑھ کر آتے ہیں, انہی کے فرمودات جمع کیے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ وہ حضرت عارف جامی, ان کی شان کیا ہے؟ فیض الباری شرح صحیح بخاری انور شاہ دولابی کی کتاب ہے, کشمیری, بہت حافظے کا مضبوط آدمی, دیوبند کا نمبر 1 کا مدرس انہیں کہا جاتا رہا ہے. ان کی کتاب ہے فیض الباری. ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے تردد تھا کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں, کیا کوئی ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں پھر مجھے مستند ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کے سامنے جب کوئی رزق حرام رکھ دیتا یا کوئی مردار چیز رکھ دیتا تو وہ اسے نہیں کھاتے تھے, وہ اس کو نہیں کھاتے تھے, پہچان جاتے تھے. تو کسی نے عذرائے شرارت ان کے سامنے ایک مری ہوئی مرغی رکھ دی, تو وہ جلال میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مرغی تجھے معلوم نہیں کہ میں مردار نہیں کھاتا, تجھے پتہ نہیں ہے میں مردار نہیں کھاتا. وہ مرغی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. انور شاہ دولابی کہتے ہیں, جو بات میں کہہ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں اس کا, وہ کہتے ہیں اس وقت میں سمجھ گیا کہ اگر عارف جامی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تو عارف جامی جس کے بارے میں یوں کہتے ہیں, ان کا شعر ہے حضور غوث الاعظم کے بارے میں, کیا فرمایا؟ گویا اسے کمالے تجھے غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین سردر قدمت جملہ نہادند بگفتن تاللہ قد آثرک اللہ علینا. تلمیح کی ہے, کہتے ہیں حضور غوث الاعظم آپ کی بارگاہ میں اولیاء نے اس طرح گردنیں رکھی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے سامنے اپنی گردنیں رکھی. تو اس لیے آپ ان چیزوں پر اعتبار کریں. بہت بڑا نام ہے سند کی دنیا میں, محققین کی دنیا میں علامہ شتنوفی کا بہجت الاسرار, اس طرح کرامتوں کی سند بیان کی جس طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں. حضور کی احادیث کی اسناد پر جس طرح تبصرہ ہم کرتے ہیں, اسی طرح حضور غوث الاعظم کی کرامات کی اسناد پر تبصرہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کرامتوں کا انکار کرے جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں, جو ہماری محفلوں میں مجلسوں میں ہمارے اکابرین ہمیں سناتے آئے, بچپن سے ہمیں پڑھاتے آئے. اور خدا کی قسم اگر آپ اسلامی ماحول میں رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا آپ نے یا غوث کہنا یا علی کہنا کسی خطیب سے نہیں سیکھا ہوگا. ہم نے تو نہیں سیکھا, ہم نے کسی خطیب کسی مقرر سے یا غوث یا علی کہنا نہیں سیکھا. یہ تو ہمارے بچپن میں ہماری ماں نے, ہماری دادیوں نے, نانیوں نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو شروع سے مسلمانوں کے اندر چلی آ رہی ہے, اور جو مسلمانوں کے اندر جو چیز اچھی سمجھی جاتی ہے دین سے متصادم نہ ہو, ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, کہ جو چیز مسلمانوں کے نزدیک اچھی ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. اگر کوئی اللہ کے ولیوں کو پکارتا ہے, ان کے لیے کوئی محفل کا انعقاد کرتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. غوث اعظم کو راضی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ غوث اعظم خوش ہو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو اگر رضا اللہ کی مقصود ہے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ باعث ثواب ہے, باعث برکت ہے. اسی طرح توش شریف کی فاتحہ آپ کے ہوتی نہیں ہے, خانقاہ میں ہوتی ہے, یا مولانا صاحب صلی اللہ عبد الحسین صاحب صلی اللہ اشرفی کو اس کی اجازت ہے, ہماری خانقاہ کی طرف سے وہ یہ کام کرتے ہیں اور کراتے ہیں. یہ بڑا مجرب عمل ہے کہ کوئی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر اس کی نیاز پیش کرے. بہت خوبصورت اور بہت پاکیزہ عمل ہے. سلسلہ قادریہ کے اندر یہ طریقہ مختلف بزرگوں سے ہمارے پاس چلا آیا, اور پریشانی اس بات کی ہے کہ جو لوگ توشہ شریف کا انکار کرتے ہیں ان کو توشہ شریف مل جائے وہ ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے, وہ ایک دانہ نہیں چھوڑتے. 11ویں شریف کا انکار کریں لیکن 11ویں شریف کا لنگر نہیں چھوڑتے. ان سے پوچھو کیوں کھاتے ہو 11ویں شریف؟
کیوں 11ویں شریف آپ کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کھاتے ہیں تو ہم اپنے باپ کی کھاتے ہیں، تم کس کی کھاتے ہو؟ تمہارے لیے جائز کیسے ہے؟ انکار بھی کرو اور کام بھی کرو۔ تو بہرحال آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں اور ان لوگوں کے چکر میں یا ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو بزرگان دین سے آپ کو متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ 1857 کے بعد اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضور کے فضائل و مناقب اگر بیان کیے جاتے تو لوگ جھجکتے تھے، ڈرتے تھے کہ اگر ہم بیان کریں گے پتہ نہیں آگے سے کیا بات ہوگی، یہ بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس ماحول کو میرے اعلیٰ حضرت نے بدل کر رکھ دیا۔ اس ماحول کو کس طرح بدلا؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں ذکر رسول میں اتنی گرم جوشی پیدا کرو کہ خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ یہ انہوں نے طریقہ ہمیں دیا۔ اب یہ دور ہے کہ اولیاء کے مناقب بیان کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا محقق کھڑا ہو کر کے ہم سے سوال کرے گا کہ یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا ہے۔ نہیں، تحقیق کی ضرورت تو ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن تحقیق کے نام پر بزرگوں کی بارگاہ میں دریدہ دہنی یہ تمہیں جہنم تک لے جائے گی، تمہارے خاتمے کو خراب کرے گی۔ اس لیے خدا کے لیے یہ کام نہ کرو اور بیگانوں کی روش نہ اختیار کرو، یقین والے بنو، یقین کی طرف آؤ۔ اگر بزرگوں سے کوئی بات میں ایسی پتہ چلے تو اس کا اثر منہ انکار نہ کرو، پوچھو اپنے بزرگوں سے کہ اس کی کوئی بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اس کی کوئی سند ہے یا نہیں ہے۔ ڈائریکٹلی اس کا انکار کرنا ممبروں پر، مسجدوں میں، سوشل میڈیا پر، یہ جسارت کرنے والے لوگوں کا کام ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ جسارت سے بچیں۔ میرے امام فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پیچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے آیت پڑھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور یہ لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، عمل کے، ایمان کے سچے پختہ ہوتے ہیں۔ فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، انہی کے لیے بشارت ہے اخروی زندگی میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میری دوستی کا اصول کبھی نہیں بدلے گا، جو پرنسپل ہے دوستی کا وہ قیامت تک وہی قائم رہے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں 10 انگوٹھیاں پہنتا ہوں اس لیے میں اللہ کا ولی ہوں، میں کمر تک بال رکھتا ہوں اس لیے اللہ کا ولی ہوں۔ پرنسپل کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہوگا؟ جو متقی بھی ہوگا اور ایمان بھی لائے گا، عقیدے کا بھی سچا، عمل کا سچا، وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ بے حیائی کر کے، بے غیرتی کر کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں لمبا کرتا پہن کر ولی نہیں بنا، میں اونچا امامہ لگا کر ولی نہیں بنا۔ فرمایا میں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی ولایت کا پرچار نہیں کرایا۔ جب حضور غوث الاعظم تقریر کے لیے بیٹھے اور پہلا دن ہے آپ کا، آپ خطبے کے لیے بیٹھے ممبر شریف پر، اللہ اکبر کبیرہ، کیا حالم ہے؟ 3 لوگ سامنے بیٹھے، یہاں تو ہمارے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، لیکن حضور غوث الاعظم کے سامنے صرف 3 لوگ، اس میں سے آپ کے 2 شہزادے ہیں اور ایک آپ کے مرید ہیں، وہ سامنے تشریف فرما دیتے ہیں۔ عبدالجبار بھی تشریف فرمائے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا تھا خطاب کرو۔ حضرت علی کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جب تقریر کے لیے بیٹھے سامنے 3 لوگ ہیں، آنکھیں بند کی اور فرمایا الحمدللہ، پھر آنکھیں کھولی اور پھر بند کی، فرمایا الحمدللہ، پھر آنکھیں کھولی پھر فرمایا الحمدللہ۔ یہ جتنے خطیب ہم لوگ ہمارے استاد کہتے تھے بیٹا جب تقریر شروع کیا کرو تو 3 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، تو ہم لوگ سوچتے تھے 3 مرتبہ کیوں الحمدللہ کہا کریں؟ بعد میں یہ عقیدہ کھلا کہ حضور غوث الاعظم کی سنت ہے کہ 3 مرتبہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آپ کے شہزادے عرض کرتے ہیں بابا جان آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا کیوں؟ کہا کہ جب میں بیٹھا تو میرے سامنے 3 لوگ تھے، میں نے کہا الحمدللہ، آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ یہ مسجد اولیاء سے بھر گئی ہے اور اللہ کے ولیوں کی محفلیں اکٹھا ہو گئی ہیں، ان کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا الحمدللہ، تو میں نے دیکھا کہ یہ پورا علاقہ جناتوں سے بھر گیا ہے۔ میں نے تیسری مرتبہ الحمدللہ کہا، یہ دیکھا کہ آسمان ملائکہ سے بھرا ہوا ہے جو میری گفتگو سننے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ حضور غوث الاعظم ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ انہیں کوئی پکارے سچے دل سے، ان سے عقیدت رکھے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر عقیدت سچی ہوگی اور نسبت سے وفا ہوگی تو مرتے وقت اس کو اس نسبت کا احساس ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی نسبت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔
آئیے اس نسبت کو اختیار کریں۔ آخری بات اس زمرے میں کہ اس نسبت کو برقرار رکھنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ دین سے وفا ہے۔ اگر آپ دین سے وفاداری نہیں کریں گے یہ نسبت ٹوٹ جائے گی۔ ہماری اور آپ کی حیثیت ہے، نبی کا بیٹا بھی دین سے بے وفائی کرے اس کی بھی نسبت کٹ جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے نہیں کہا لیسا من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تیرا وفادار نہیں ہے۔ تو وفا سے نسبت قائم ہوتی ہے۔ اگر کوئی وفا کرے تو انسان ہے، کتا بھی ولیوں سے وفا کرے اللہ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ وفا کا دامن مت چھوڑیے۔ وفا کیا ہے؟ جس اللہ نے آپ کو 40 سال کا ٹائم دیا، 50 سال کا ٹائم دیا، 60 سال کا ٹائم دیا، دن میں کم سے کم 5 بار آپ اس کو ٹائم دیں۔ نماز کی عادت ڈالیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا میرے آقا حضور غوث پاک فرماتے ہیں اسے میرے قبرستان میں نہ لاؤ۔ پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے دوسروں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی نحوست اس کے ارد گرد بھی جاتی ہے۔ آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں، لیکن آپ نماز پڑھیے۔ اگر آپ سچے قادری ہیں نماز کا اہتمام کیجیے۔ 40 سال گزر گئے، 50 سال آپ اپنے آپ نام کے آگے قادری لکھتے ہیں، نام کے آگے قادری لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، نام کے آگے قادری لکھنے سے کوئی قادری نہیں بنتا۔ اس لیے آپ سچے قادری بنیے۔ نماز کا خیال، نماز بہت ضروری ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا حضور نے ارشاد فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑے گا کہاں نام لکھا جائے گا؟ جہنم کے دروازے پر۔ اور لوگ اگر ہم سے کہتے ہیں حضرت بے سکونی ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہیں پریشانی ہوگی؟ کرائم برانچ والوں کے رجسٹر میں کسی کا نام آ جائے، نہ بھی آئے کوئی کہہ دے کہ نام آیا ہے، سکون ملے گا؟ بلڈوزر دکھائی گئی کہ اللہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آئے آپ کا سکون غارت ہو جائے۔ کرائم برانچ والوں کے رجسٹر میں آپ کا نام آئے آپ کا سکون غارت ہو جائے۔ جس کا دن میں 5 مرتبہ نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے اس کا سکون کیوں نہیں غارت ہوگا؟ ہفتے میں 35 مرتبہ جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا رہا ہے اس کا سکون کیوں نہیں غارت ہوگا؟ اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، نماز کی طرف آؤ۔ نماز 5 وقت کی نماز لوگ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے کہ جمعہ کی نماز کا اہتمام کم سے کم جو پڑھتے بھی ہیں ان کی بھی نماز میں اللہ رکھا۔ نماز میں دل نہیں ہے، نماز میں دل لگانے کی کوشش کرو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ان کی مجلس کا فائدہ یہ ہے، فرمایا جس کو نماز میں بھی خدا نہیں یاد آتا وہ ہماری محفل میں آئے۔ فرمایا جس کو نماز میں بھی خدا یاد نہیں آتا وہ ہماری محفل میں آئے، اسے پتہ چلے گا خدا کیسے یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محفلیں ہوتی تھی ہمارے یہاں، لوگ استنجے کے لیے باتھ روم کے لیے اٹھتے ہیں، غوث اعظم کی محفل میں لوگ نہیں اٹھتے تھے، جنازے اٹھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو خدا ایسے یاد آتا تھا۔ چیخیں نکلتے، ابن الجوزی جیسے لوگ چیخیں مار کر زمین پر گر جاتے ہیں، وہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ خدا کو یاد کرو، نماز کی پریکٹس کرو، عادت ڈالو، خدا کو یاد کرنے کی عادت ڈالو۔ کیسے یاد کرنا، کیسے اس کو یاد کرنا؟ نماز کی نیت کر تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے اب وہ کسی کی چابی کھو گئی، اس نے پیر صاحب سے کہا حضرت چابی کھو گئی، فرمایا نماز پڑھ۔ اس نے نماز پڑھی، 2 دن کے بعد آیا کہ حضرت بڑا اچھا وظیفہ ہے، فوراً چابی مل گئی۔ کیسے ملی؟ کب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا یاد آیا کہاں گیا تھا، کہاں گیا تھا، یہاں گیا تھا، وہاں گیا تھا، وہ یاد آیا چابی کہاں گئی تھی۔ تو نماز کا مطلب یہ نہیں ہے، نماز کا مطلب یہ ہے خدا یاد آیا، خدا کو یاد کرو نماز میں کھڑے ہو کر۔ اللہ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سارا معاشرہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس لیے نماز خدا کو یاد کر کے پڑھو۔ اگر خدا یاد رہے گا تو سچے قادری رہو گے۔ خدا کو بھول جاؤ گے، خدا یاد ہے، جس کو خدا یاد ہے اس کا ہر قدم پھسلنے سے بچ جائے گا، وہ بہکنے سے بچ جائے گا۔ جس کو خدا یاد ہے وہ قادری لکھے، چشتی لکھے، رضوی لکھے، کچھ بھی اپنے نام کے آگے لکھتا رہے، کچھ ہونے والا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ نسبت سے وفا نہ کرے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی دوستی کا اصول تو یہی ہے، اس کے کلام میں تبدیلی باقی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔